رمضان شهرك يا رحمن شفيه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ ناظرین کرام سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ماہ مبارک رمضان کے ہر دن کی دعا کی تلاوت کرتے ہیں، اور آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کے 25ویں دن کی دعا کی تلاوت کر رہے ہیں، اور آج کی دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک ومعادیا لأعدائک مستنا بسنت خاتم انبیائک یا عاصم قلوب النبیین۔ ٹرانسلیشن اور ترجمہ یہ ہوتا ہے: خدایا آج مجھے اپنے اولیاء کی محبت کرنے والا بنا دے، اور اپنے اعداء دشمنوں سے عداوت رکھنے والا بنا دے، اور آج مجھے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند بنا دے، ان کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، یا عاصمہ قلوب النبیین، اے نبیوں کے دل کی حفاظت کرنے والے۔ آج کی دعا کا پڑھنے والا بندہ مومن اپنے مالک کی بارگاہ میں 3 باتوں کی دعا کر رہا ہے۔ پہلی بات، مجھے اپنے اولیاء سے محبت کرنے والا بنا دے۔ دوسری بات، اپنے دشمنوں سے عداوت رکھنے والا بنا دے۔ تیسری بات، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا پابند بنا دے۔ ان 3 دعاؤں کے بعد اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ کہہ کر اعلان کر رہا ہے: یا عاصمہ قلوب النبیین، اے نبیوں کے دلوں کی حفاظت کرنے والے، میرے بھی دل کی حفاظت فرما۔ دعا کی پہلی لائن میں جو پہلی التجا ہے، وہ التجا یہ ہے کہ اپنے اولیاء سے محبت کرنے والا بنا دے، اور اپنے اعداء سے دشمنی کرنے والا بنا دے۔ دین کی نگاہ میں انہی 2 چیزوں کو تولا اور تبرہ کہتے ہیں۔ اولیاء خدا سے محبت کرنا یہ تولا ہے، اور دشمنان خدا اور اللہ کے نیک بندوں کے دشمنوں سے نفرت، عداوت اور دوری اختیار کرنے کو تبرہ کہتے ہیں۔ تبرہ یہ بری سے بنا ہے۔ بری یعنی کسی چیز سے الگ ہو جانا، کسی چیز سے آزاد ہو جانا۔ بری سے تبرہ یعنی دشمنان الہی سے بالکل الگ، اس کو تبرہ کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جن کا دار و مدار جاننے اور پہچاننے پر ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں نوئنگ پر، جاننے پر۔ جب انسان جان اور پہچان رکھے گا تو تبھی وہ اچھے لوگوں سے دوستی کر سکتا ہے، اور جب وہ علم اور آگاہی رکھے گا تبھی وہ دشمنان الہی سے نفرت اور عداوت رکھ سکتا ہے۔ نہ بغیر جانے محبت کا دعویٰ کیا جا سکتا، اور نہ بغیر جانے عداوت اور نفرت کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے۔ لہذا آج کی دعا کا پڑھنے والا بندہ مومن یہ جو دعا کر رہا ہے کہ مجھے محب بنا دے اپنے اولیاء کا، اور مجھے دشمن بنا دے اپنے دشمنوں کا، ان 2 دعاؤں میں در حقیقت یہ دعا کر رہا ہے: میرے مالک مجھ میں آگاہی اور جانکاری عنایت فرما، تاکہ اس جانکاری اور آگاہی کے مطابق میں اچھے اور تیرے اولیاء سے محبت کر سکوں، اور اسی آگاہی اور جانکاری کے مطابق
میں تیرے دشمنوں سے نفرت کر سکوں، چونکہ جب تک انسان جانے گا نہیں اچھا کون ہے اور برا کون ہے، یہ دو کام انجام نہیں دے سکتا۔ جاننا بے حد ضروری ہے، جیسا کہ اس کی مثال یہ بھی دی جا سکتی ہے کہ ایک انجان انسان سے نہ ہم دوستی کا دعویٰ کر سکتے ہیں نہ دشمنی کا دعویٰ، چونکہ ہم اسے جانتے ہی نہیں۔ تو جب اسے ہم جانتے ہی نہیں، انجان ہے، ان نون پرسن ہے، تو اس سے نہ ہماری دوستی ہے نہ دشمنی ہے۔ اور اگر ایسے انسان سے دوستی اور دشمنی کا دعویٰ کیا بھی جائے تو یہ ہمارا دعویٰ بیس لیس، بے بنیاد ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ انسان بغیر جانے اور پہچانے، یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اچھائی کو جب سمجھ لیتا ہے تو اس کی طرف آگے بڑھتا ہے، اور جب برائی کو پہچان لیتا ہے تو اس سے دوری اختیار کرتا ہے۔ آج کی دعا کا پڑھنے والا بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے، مالک مجھے اچھے لوگوں کے قریب کر دے اور برے لوگوں سے دور کر دے۔ چونکہ دشمن شناسی، نوئنگ انیمی، یہ دشمن شناسی اتنا عظیم مرحلہ ہے کہ جب انسان اس دشمن شناسی میں کامل اور مکمل ہو جاتا ہے تو پھر پروردگار عالم بھی اس کے عمل کو رکن حج بنا دیتا ہے۔ ابلیس ملعون اچھا لباس اور خیر خواہ بن کر جناب ابراہیم و اسماعیل اور جناب ہاجرہ کے پاس آیا اور انہیں جو ہے وہ اللہ کی مخالفت کرنے کا مشورہ دیا۔ چونکہ نبی تھے لہذا وہ سمجھ گئے کہ جو اللہ کی مخالفت کرنے کا مشورہ دے وہ چاہے کتنے ہی اچھے مذہبی لباس میں کیوں نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ لہذا انہوں نے شیطان کا یہ جو خیر خواہ بن کر آیا تھا اور اپنے حساب سے جو اچھا مشورہ دینا چاہ رہا تھا، جناب ابراہیم و اسماعیل اور جناب ہاجرہ نے اس کے مشورے کو رد کیا، اور جب رد کرنے کے بعد اس عمل کو کہ جس عمل سے یہ شیطان روک رہا تھا اسے انجام دیا، تو پروردگار عالم نے ان کے اس بصیرت اور آگاہی والے عمل کو رکن حج بنا دیا۔ یہ رکن حج کب بنا؟ جب انسان نے جاننے کے بعد اس کی پیروی کرنے سے منع کر دیا کہ جو مخالفت خدا کے بارے میں مشورہ دے رہا تھا۔ تو جب تک انسان دشمن کو نہیں پہچانے گا دشمن کے مشوروں کو بھی باطل نہیں کر سکتا۔ لہذا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں دشمن کو پہچاننا چاہیے، اور آج کی دعا کا پڑھنے والا یہی دعا کر رہا ہے، مالک مجھے دشمنوں سے نفرت کرنے والا اور عداوت رکھنے والا بنا دے۔ اور آج کی دعا کا پڑھنے والا تیسری دعا یہ کر رہا ہے، مستنن بسنت خاتم انبیاء، ایک مالک مجھے اپنے آخری نبی کی سنت کا پابند بنا دے۔ آخری نبی کی سنت کا پابند، سنت کہتے ہیں وے کو، راہ کو اور روش کو۔ آخری نبی کی سنت کا پابند یعنی میک می دا پنکچوئل آف وے آف لاسٹ پروفٹ آف گاڈ، مجھے آخری نبی کے راستے پر چلنے والا بنا دے، پابند بنا دے۔ راستہ اور راستے پر چلنے کے لیے جو ایک اہم کام ہے وہ بھی جانکاری اور آگاہی ہے۔ اس لیے کہ راستے پر چلنے کے لیے جب تک انسان اس راستے کا آگاہ اور جانکار نہ ہوگا اس راستے پر نہیں چل سکے گا۔ لہذا سنت نبی اور سنت پیغمبر کا پابند ہونے کی دعا میں بھی یہی دعا کی جا رہی ہے، مالک آج مجھ میں یہ کمال عنایت فرما کہ میں تیرے آخری نبی کی معرفت حاصل کر کے ان کی راہ کا پابند بن سکوں۔ سنت نبی کے سلسلے میں
علماء کرام نے 3 باتیں بیان کی ہے۔ قول رسول بھی سنت نبی ہے، فعل رسول بھی سنت نبی ہے، اور تقریر رسول بھی سنت نبی ہے۔ قول رسول یعنی اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات اپنی زبان سے کہتے ہیں وہ بھی ان کی سنت ہے، اور ان کے ماننے والوں کو اس بات کو بھی ماننا اور فالو کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول جو کام کرتے ہیں وہ کام بھی سنت رسول ہے۔ اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کو وہ کام بھی ماننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول اگر کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر کوئی کام ہو رہا ہے اور اللہ کے رسول اس کام کو دیکھ بھی رہے ہیں، ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور پھر بھی خاموش ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نگاہ رسالت میں وہ کام صحیح اور درست ہے۔ یہ بھی سنت رسول ہے جسے تقریر معصوم کہتے ہیں۔ تو آج کی دعا کا پڑھنے والا اپنے مالک کی بارگاہ میں یہی دعا کر رہا ہے، مالک مجھے سنت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پابند بنا دے، میں قول اور فعل و تقریر معصوم پر عمل پیرا ہو جاؤں، ان کو فالو کرنے والا بن جاؤں۔ لہذا اس سلسلے میں ہم بھی اپنے مالک کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں بھی ان تمام دعاؤں میں شریک اور شامل فرما، ہمیں بھی آگاہی اور جانکاری عنایت فرما تاکہ ہم بھی دشمنوں کے مشورے اور دشمنوں کی چالوں سے محفوظ ہو کر خالصتاً تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الہی